اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں آج تاریخ ہے 11 سپٹمبر 2020۔ پیارے بچوں ہمارا جو آج کا کلاس ہے وہ ہے 3rd پرائمری کے لیے، یعنی کہ بولستانی اردو ہے 3ری جماعت کے لیے۔ اور پیارے بچوں جو ہمارا آج کا لیسن ہے وہ ہے ننا خرگوش۔ ننا خرگوش ہے پیارے بچوں ہمارا آج کا جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے پیارے بچوں یہاں تک پڑھا تھا۔ پہلے میں آپ کو پیارے بچوں کل کی طرف لے کے جاؤں گا، آپ میری طرف دھیان رکھو۔ ہم ننے خرگوش کے بارے میں پڑھ رہے تھے پیارے بچوں۔ ایک جنگل میں کسی جنگل میں پیارے بچے ایک ننا خرگوش رہتا تھا۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا، تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ننا بچہ تھا پیارے بچوں۔ وہ دونوں ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں پیارے بچوں رہتے تھے۔ درخت کا ایک کھوکھلا تنا ہوتا ہے، وہ دونوں اسی میں رہتے تھے۔ جو ننا خرگوش تھا پیارے بچوں وہ بڑا شرارتی تھا، یعنی کہ جس طرح کوئی چھوٹا بچہ شرارتی ہوتا ہے، اسی طرح وہ ننا خرگوش بھی شرارتی تھا۔ اس کا بچہ وہ ذرا سی بات پہ، یعنی کہ وہ ذرا دیر بھی گھر سے نہ ٹکتا تھا۔ وہ بالکل گھر میں نہیں ٹکتا تھا پیارے بچوں۔ خرگوش اسے بہت سمجھاتا تھا مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ ننے خرگوش جو تھا پیارے بچوں، باپ کی نصیحت کا بہت کم اثر اس کے اوپر پڑتا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ آپ آگے پڑھو، دیکھیں پیارے بچوں آپ آگے پڑھو۔ ایک بار سوکھا پڑا، گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ خرگوش خوراک کی تلاش میں نکلا۔ ننے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی، وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکل گیا اور ایک کھیت میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک گاجر ملی۔ اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور ہو گیا وہ بولی اور آدمی باپ کو دوں گا۔ ننا خرگوش واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا۔ وہ بولی، بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی، میں تمہیں دعا دیں گے۔ تو پیارے بچوں دوبارہ پڑھو آپ۔ ایک بار سوکھا پڑا، گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ خرگوش خوراک کی تلاش میں نکلا۔ ننے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی، وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکل گیا اور ایک کھیت میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک گاجر ملی۔ اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باپ کو دوں گا۔ ننا خرگوش واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا۔ وہ بولی، بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے کے بچوں کو کھلاؤں گی، وہ تمہیں دعا دیں گے۔ ایک بار سوکھا پڑا، گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ خرگوش خوراک کی تلاش میں نکلا۔ ننے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی، وہ خوراک کی تلاش میں نکلا اور ایک کھیت میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک گاجر ملی۔ اس نے سوچا گھر میں چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باپ کو دوں گا۔ تو پیارے بچوں ایک بار گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ جو گھر میں خوراک تھی پیارے بچوں وہ ختم ہوئی تھی۔ خرگوش خوراک کی تلاش میں گھر سے جب نکل گیا، ننے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی پیارے بچوں۔ اس بچے کو بڑی بھوک لگی تھی، وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکل گیا اور ایک کھیت میں جب وہ پہنچ گیا، وہاں اسے ایک گاجر ملی۔ اس نے سوچا گھر میں چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باپ کو دوں گا۔ جب اس کو وہ گاجر ملی تو اس نے یہ سوچا میں اس گاجر کو گھر لے کے جاؤں گا، آدھی میں کھاؤں گا اور آدھی میں اپنے باپ کو دوں گا۔ ننا خرگوش واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا۔
تو پیارے بچوں راستے میں جب اس کو ایک دبلی پتلی ہرنی سے جب سامنا ہو گیا، وہ بولی بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو۔ وہ بھی بولی میرے بچے کل سے بھوکے، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی، وہ تو میں دعا دیں گے، یہ جب آپ یہ مجھے دیں گے میں اپنا وہ گاجر اپنے بچوں کو دوں گی تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔